السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اقسام کلمہ۔ کلمہ کسی بھی ایک مکمل جملے کو کہا جاتا ہے۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے جناب، حامد، حیدرآباد وغیرہ۔ اسم میں کسی بھی چیز کا نام آتا ہے۔ جاندار، غیر جاندار یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے نام ہو وہ اسم میں شامل ہوتی ہے۔ کلمے کی دوسری اقسام فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور زمانہ پایا جائے۔ اس کا آسان الفاظ میں کہ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے: وہ آتے ہیں، میں جاؤں گا، سچ بولو وغیرہ۔ اس کی سادہ سی مثال میں یہاں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں کہ لڑکیاں اسکول جاتی ہیں۔ اس میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، مطلب وہ اسکول جاتی ہیں، تو جاتی اس میں فعل ہے۔ لڑکے کھیل کے میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس میں لڑکے یہاں کھیل رہے ہیں، کھیلنا فعل ہے۔ اس کے بعد کلمے کی تیسری قسم پر آ جائیں، جس کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف نہ تو کوئی اسم ہے اور نہ ہی کوئی فعل ہے۔ یہ 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں کنجکشن ورڈز بھی کہا جاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمات کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے، مگر یہ اسما اور افعال کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کی سادہ سی تعریف میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کوئی اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے، بلکہ 2 اسموں کو یا 2 فعلوں کو آپس میں ملانے یا جوڑنے کے لیے استعمال ہو، مثلاً کا، کی، تو، نے، سے وغیرہ۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں جو جملوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خود کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن ان کا استعمال جملوں کو مکمل اور بامعنی بناتا ہے۔ مثلاً کتاب میز پر پڑی ہے، پر اس میں حرف ہے۔ احمد نے پھول توڑا، نے اس میں حرف ہے۔ اس کے بعد اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں۔ وہاں پہ سرگرمی الف موجود ہے، جس میں ہدایات بہت واضح طور پر دی گئی ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کو علیحدہ کیجیے۔ یہ ہمارے پاس جملے ہیں، ہم نے ان میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے جملے پر آتے ہیں۔ کسان صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے، کسان صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس میں کسان ہمارے پاس فعل ہے، جبکہ گھر بھی ہمارے پاس فعل ہے، کیونکہ گھر بھی کسی جگہ کا نام ہے اور کسان بھی کسی جاندار چیز کا نام ہے۔ کسان اور گھر یہاں پہ دیکھیں اسم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے فعل۔ فعل ہے نکلتے ہیں، ہمارے پاس فعل میں موجود ہے نکلتے ہیں، کسان، گھر، اسم، جبکہ نکلتے ہیں فعل میں موجود ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس ہے حرف، جو ان 2 لفظوں کو، ان 2 مکمل جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے یا مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے سے۔ کسان صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، سے اس میں حرف ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے پر دیکھیں، گدھے کے آنے سے استبل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ گدھے اسم ہے، اس میں استبل بھی اسم ہے۔ گدھے جاندار چیز کا نام ہے، جبکہ استبل ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ دونوں ہمارے پاس گدھے اور استبل اسم میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ مچ گئی، ہلچل مچ گئی، یہ ہمارے پاس فعل میں ہے، کیونکہ ہلچل مچ جانا ایک کام ہے اور فعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں۔ ہلچل مچ گئی فعل میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ 2 لفظوں کو، 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے سے اور میں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس جملے میں حرف ہیں، سے اور میں۔
جی اسی طرح ہمارے پاس تیسری مثال ہے، تیسرا جملہ ہے مرغی دانہ دن کا چگ رہی ہے۔ اس میں مرغی ہمارے پر اسم ہے، جبکہ دانہ بھی اسم میں شامل ہوگا کیونکہ دانہ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ جیسے اب ہم کھانے کے لیے بہت سی چیزیں لیتے ہیں جس میں سیب ہیں، کیلا ہے، فروٹوں کے نام ہیں، تو اسی طرح دانہ بھی ایک چیز کا نام ہے۔ مرغی اور دانہ اسم میں آئیں گے، جبکہ چگ ہمارے پاس چگ رہی ہے فعل میں آئے گا۔ چگ رہی ہے ہمارے پاس فعل میں آئے گا۔ اس میں ہمارے پاس حرف موجود نہیں ہے۔ مرغی دانہ دن کا چگ رہی ہے، اس میں اسم اور فعل موجود ہیں جبکہ حرف موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس کام کو یقیناً آپ کو اقسام کلمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اقسام کلمہ کو دیکھتے ہوئے اپنے صفحہ نمبر 3 پر موجود سرگرمی الف کو مکمل کریں گے اپنی کتاب پر، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 4 پر موجود، اور اس طرح صفحہ نمبر 4 پر سرگرمی نمبر ب موجود ہے، جس میں دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو درست حرف سے پر کیجیے۔ پہلا ہے حرف، جیسے آپ کو پیچھے سمجھایا گیا ہے کہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے۔ استاد بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہیں، اس میں استاد بچوں کو محنت لفظ کو جوڑنے کے لیے سے کا استعمال کیا گیا ہے۔ استاد بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے انہوں نے میری کتابیں دیکھیں۔ اب اس لفظ کو مکمل کرنے کے لیے نے کا حرف استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے میری کتابیں دیکھی ہیں۔ اب تیسرا جملہ دیکھیں، چور چوری کر کے بھاگ گئے، کہ اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے کے کا حرف استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے جملے میں سے کا حرف استعمال کیا گیا ہے، دوسرے میں نے کا حرف استعمال کیا گیا ہے، جبکہ تیسرے میں کے کا حرف استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے نرد باندھ کے صفحہ نمبر 4 پر موجود بے سرگرمی کو درست حرف سے پر کیجیے۔ اپنی سمجھتے ہوئے اقسام کلمہ کو سرگرمی نمبر ب اور الف کو مکمل کریں۔ اس کے بعد ہم لوگ سرگرمی نمبر 3 پر آتے ہیں، جس میں آپ کو جیم کے نام سے دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب فعل سے مکمل کیجیے۔ یہاں ہمارے پاس جملے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے مکمل فعل سے پر کرنا ہے۔ فعل جیسا آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ کسی بھی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے میرا بھائی روزانہ اسکول جاتا ہے، یہاں پہ آپ مکمل کر سکتے ہیں، یا پھر آتا ہے، میرا بھائی روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپشن بھی دیے گئے ہیں، جاتا ہے، جاتے ہیں، میرا بھائی روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اس نے چڑیا گھر میں ایک شیر دیکھا، یہاں پہ دیکھیں اور دیکھا ہے، اس نے چڑیا گھر میں ایک شیر دیکھا۔ اب اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو سمجھتے ہوئے آپ نے نرد باندھ کے صفحہ نمبر 3 پر سرگرمی نمبر الف، نرد باندھ کے صفحہ نمبر 4 پر سرگرمی نمبر ب اور جیم کو مکمل کرنا ہے۔